ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں، ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں، بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں، شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں، وہ بیچارے روم چلاتے ہیں، وہ پان دکان چلاتے ہیں، ہوٹلوں میں پچریاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے۔ میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے، وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام۔ پھر آپ نہیں شرمائیں، آپ قطعاً نہ شرمائیں۔ وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو، آپ جھک جائیں وہاں پر، آپ اسے نہ دیکھیں، اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے، آپ اسے دیکھیں۔ ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و ان تمہارے پاس ہے، حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ آج تمہارے پاس نہیں، حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو۔ کتنی بڑی امت کی خوش نصیبی ہے، لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے؟ تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کرے، حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہونے، فوراً دیتے۔ سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں۔ احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہی مجھے یاد آتی ہے بات، آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن۔ کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں، نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے، تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے؟ کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مسلک بعد میں ہے، تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی۔ ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسو تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے، اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے، اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے؟ شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں چھوڑ دیں گے؟ سب انہی کے حوالے کر دیں گے؟ نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا، لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ جو آپ کا ذہن بنا ہے نا کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے آپ وہی احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے گجرات ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے، جب تک کہ ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ سادات کی بیٹیوں کو کبھی وہ آواز دے کر نہیں پکارتے نام سے، وہ ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، پھر اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے، حضور کی نسبت کی برکتیں اللہ انہیں دے بھی رہا ہے۔ اللہ نے صوبہ جات میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہیں مضبوط کیا ہے معاشی طور پر، وہ گجرات کا صوبہ، اتنا چلنے کی کوشش کی گئی، آج بھی وہ موجود کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کیا، نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ایک سید زادی سمرقند میں رہتے،
لیکن حالات کی ماری کے شوہر اس قابل نہ رہا کہ وہ کما سکے، بیٹیوں کو دوپٹے بھی لڑائے، ایسے پھٹ گئے دوپٹے کہ وہ درخت کے نیچے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے بٹھا دیا۔ اب بیٹیوں سے کہا او سیدانیوں، میں تمہارے لیے بھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ سمرقند میں ایک بڑے سخی کا نام سن رکھا تھا، بڑے سخی کا، جو آتا ہے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ مانگنا تو بڑی چیز ہے، 4-5 بیٹیوں کے لیے دوپٹے لینے ہیں، کھانے کا سامان لینا ہے، اگر یوں ہی کہہ دوں گی میری مدد کر دے تو کچھ تھوڑا سی رقم پکڑا کر کے ہٹا دے گا، تو چلے کہیں تو اپنا تعارف کرا دے، تو مسلمان ہے، تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے۔ وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میری بیٹیوں کو پردے کے لیے دوپٹے نہیں ہے، درخت کی ڈنکالیوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کے آئی، وہ پردہ کرا کے آئی، کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں، وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی، نسب نامہ لے کر کہاں گھوموں گی؟ میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں، آپ کے نبی کی نواسی ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس نکل گئی۔ ذہن میں خیال ہے کہ سمرقند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری ہے، سوچا کہ وہ بھی سخی ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں جو نا وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں، مجھ سے ثبوت پوچھتے، نسب کا ثبوت کیا ہے؟ میں حالات کی ماری کیا ثبوت پیش کروں گی؟ بس یہی کہتی ہوں کوئی میری بات پہ اعتماد کر لے۔ وہ تھا مجوسی، وہ تھا مجوسی، لیکن توفیق شامل حال تھی۔ اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آ سکتے، میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا، آ سکتے کی بات نہیں، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے، میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا۔ حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، حضور کی آل آ گئی، حضور آ گئی، بس اب آپ کو میں دوپٹے کھانا نہیں دوں گا، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے، اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں۔ میں اگر آتش پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جا کے میرے بھاگ چکے ہیں، اب آپ کا گھر یہ ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ، اور بیوی سے کہا خبردار اب اس گھر کی مالکہ تو نہیں ہے، یہ شہزادی رسول ہے، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، اب خدمت کر، رات و دن خدمت کر، جو چائے کھلا، جیسا چائے پلا، اپنے بستر ہی نہیں دیتے، دن بھر خدمت کی میاں بیوی نے، اور گویا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے گھر میں عید ہو گئی ہو۔ بس پھر کیا تھا، رات ہوئی، سیدانیہ وقت ہر حالات کی ماری شکم سیر ہو کر کے سو گئی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔